انگریزی زبان کو 1 سال سے زیادہ دینا بیوقوفی ہے. انگریزی زبان بہتر طریقے سے سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے ارد گرد ہونے والے واقعات کو پراپرلی آبزرو کر کے اس میں سے جو ڈسٹرکٹیو چیزیں ہیں جو آپ کے ایٹیچیوڈ کو ڈسٹرکشن کی طرف لے کر جاتے ہیں ان کو کاٹ دے, جو کنسٹرکٹیو ہے ان کو اڈاپٹ کریں. ہمارے ہاں پشتون فیملیز میں ہم زیادہ تر اکٹھے رہتے ہیں. 4 بھائی ہیں, چاروں کی شادیاں ہوئی ہیں, ہر بھائی کے 5 بچے ہیں. دادی گھر میں بیمار ہے, دادا بیچارہ کام کا ہے نہیں, آپ سب سے چھوٹے ہیں گھر میں اور آپ کے پڑھنے کی جگہ ہی نہیں ہے, تو آپ گھر میں بیٹھک میں پڑھتے ہیں اور گھر کے کام کاج بھی تمہارے ذمہ. الگ الگ شیرین گل ماما دکان نوڑو بورے راوڑا الگ الگ چا کاکے بوز ہسپتال تنا جوڑ دے الگ آبائیلے دی دوئی روڑے دا کنے دی روڑے پورا یہ لو خیدر نہ جوڑ دے. بیٹک کی بیٹک میں آپ اچھا بیٹک میں آپ پڑھ بھی رہے ہیں, امتحان بھی ہے اور خواہ کی جرگم روانہ دا سید نبی ماما راغل ہے راغل جرگم کی نہیں سمجھے. کبھی کبھی گھر میں بھائیوں کے درمیان لڑائی بھی ہو جاتی, کسی نے جا کے برتن ادھر پھینک لیا, کسی نے ادھر پھینک لیا. اسی ماحول میں بچے سیڑھوں سے گڑ 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 کر کے گر جاتا ہے, یہ ایک الگ ایک نمونہ بن جاتا ہے. نہیں سمجھے. بچے گلی میں کھیل رہے, شور شرابہ کرے, ادھر سے آپ کی بابی نکال کے الگ امنڈے کا معصوم بار ہوتے رہے, وہ الگ سے ایک لانجا بن جاتا. یہ ساری چیزیں جو ہے نا, اگر یہ ہے نا تمہارے پاس اور تم گھر میں اس لیول پہ ہو, پھر انگریزی زبان کے لیے نا یہ 10% کا بیڈ سیکٹر اس نے پکڑا ہوا ہے. سیکھ لوگے انگریزی. I'm not saying you will not learn. You will learn it, but it will definitely take time. And I want you to learn it as soon as possible. کچھ اسٹوڈنٹس ایکسنٹ پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں, امریکنز کی طرح بولنے کی کوشش کرتے ہیں, جو غلط ہے. اس پہ زیادہ ٹائم ضائع کر دیتے ہیں. کچھ بچے گرامر کی طرف چلے جاتے ہیں, اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ میں نے کہاں سے چیز کو پکڑنی ہے. کچھ بچے سمجھتے ہیں کہ بھئی بہترین استاد ہوگا تو ہم جو ہے شاید سیکھیں گے. کچھ بچے سمجھتے ہیں کہ یار انگریز اگر استاد ہو جائے تو پھر اور بھی آسانی سے سیکھا جا سکتا ہے. کچھ بچے سوچتے ہیں کہ بھئی ایک بہترین انسٹیٹیوٹ ہوگی تو ہی سیکھا جائے گا. کہ سر آپ لوگ یہاں پر آئے ہیں, کسی نے بتایا ہوگا کہ اسپوکن جاؤ, وہاں پر بہترین اساتذہ اور سٹاف ہے, جو ایسا ہرگز نہیں ہے. انگریزی زبان آپ کو کبھی بھی کوئی استاد یا کوئی انسٹیٹیوشن نہیں سکھا سکتا. سمپل ہے. یعنی کہ آج کے ورکشاپ کا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ زبان تمہیں استاد اور یہ ادارہ نہیں سکھا سکتا. زبان کسی ایک فرد یا ایک ادارے کی سکھانے کا کام ہی نہیں ہے. اگر زبان کسی استاد یا فرد کے سکھانے کا کام ہوتا تو ہمارے بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں ان کے لیے, ان بچوں کے لیے جب وہ 2 سال کے ہو جاتے تھے تو ہم کیا کرتے, ان کو کسی اکیڈمی میں داخل کرواتے کہ پہلے یہ اپنی زبان سیکھ لے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یعنی کہ یہ زبان اگر اتنی مشکل ہوتی جو آپ لوگ سمجھتے کہ یار نہ سیکھی کہ میں نہیں سیکھ سکتا, تو پھر 1.5 سال کا اور 2 سال کا بچہ کیسے سیکھ جاتا ہے؟ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اس میں ایسی چیزیں ہیں نا کہ اگر آپ کو پتہ چل گیا نا تو کبھی کسی استاد کی ضرورت نہیں آئے گی آپ کو. تو یاد رکھے آج کے ورکشاپ کا سب سے پہلا ٹول کہ یہ کسی استاد کا کام نہیں ہے, یہ کسی انسٹیٹیوشن کا کام نہیں ہے. ہاں البتہ استاد اور انسٹیٹیوشن کا کام انسٹرکشن ہے. انگریزی کے استاد کو ٹیچر نہیں کہتے. آپ چاہو تو آپ ٹیچر بھی اس کو کہہ سکتے ہو, لیکن آفیشلی اس کو انسٹرکٹر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یعنی کہ وہ آپ کو انسٹرکشن دے سکتا ہے کہ بھئی یہ کرو اور اس طرح کرو. تو تمہارا کام ہے پھر وہ کرنا اور اسی طرح کرنا. وہ آپ کو کہیں گے کہ 50 بار یہ ویڈیو ہے, یہ گھر میں سننی ہے, تو تمہارا کام ہے 50 بار سننا. اس کا کام تمہیں طریقہ بتانا ہے. اس کا کام تمہیں ڈائس پر بلا کے کمپٹیشن میں ڈالنا ہے. اس کا کام کلاس روم میں آپ کو ایک برین سٹارمنگ والے پروسیس میں انگیج کرنا ہے. برین سٹارمنگ والا پروسیس کیا ہے؟ مثال کے طور پر اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ پاکستان کی جیو اسٹریٹجک پولیٹکس پہ بات کرو, یا آپ پاکستان کی اکانومی پہ بات کرو, یا آپ مجھے یہ بتاؤ کہ ویلیج لائف اچھا ہے کہ سٹی لائف اچھا ہے, تو آپ جب ڈائس پر آتے ہو جو تیسرے نمبر پہ بیٹھا ہوا ہے اس میں کیا گزرتی ہے؟ وہ ایک سوچ میں پڑ جاتا ہے اور وہ برین سٹارمنگ کے اس پروسیس میں پڑ جاتا ہے. تو دس از واٹ. یہ کام کس کا ہے؟ یہ انسٹرکٹر کا ہے, یہ استاد کا ہے. پہلی بات سمجھ لو کہ یہ جو زبان ہے یہ آپ کو نہ کوئی استاد سکھا سکتا ہے, نہ کوئی ایک انسٹیٹیوشن سکھا سکتا ہے. یہ تمہارا خود کا کام ہے. انگلش لینگویج از اے سیلف اورینٹڈ پروسیس.
सेल्फ ذات کو کہتے ہیں. اورینٹڈ یعنی کہ خودکار. اس میں جب تک خود کودو گے نہیں تب تک کسی کا باپ بھی تم کو نہیں سکھا سکتا. مطلب فزکس نہیں ہے, کیمسٹری نہیں ہے, بایولوجی نہیں ہے, یہ میتھمیٹکس نہیں ہے, یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ تم کالج میں بھی پڑھو, اگر سمجھ نہیں آئی تو آپ جاؤ ٹیوشن میں بھی پڑھو, اگر ادھر بھی سمجھ نہیں آئی تو پھر پریکٹس کرو, اگر تب بھی سمجھ نہیں آئی تو پیپر کے رات تیاری کر لو, اگر پھر بھی سمجھ نہیں آئی تو نقل لے کر جاؤ, نقل کرو, رٹا لگاؤ. دس از ٹوٹلی ڈفرنٹ. فزکس, کیمسٹری, بایولوجی جو ہے وہ ایکیڈیمک سائنسز ہے. انگریزی زبان اپلائیڈ سائنسز کا حصہ ہے. یہ ٹرم لازم سیکھے, اپلائیڈ سائنسز کا حصہ ہے انگریزی زبان. کمپیوٹر ایکسپرٹیز, ڈی آئی ٹی, سی آئی ٹی, فری لانسنگ اور گرافک ڈیزائننگ اور ویب ڈیولپمنٹ اور یہ ساری چیزیں جو ہے بچوں یہ اپلائیڈ سائنسز کا حصہ ہے. اپلائیڈ سائنسز سے مراد کیا ہے؟ اپلائیڈ سائنسز جو ہے یہ وہ سائنس ہے کہ جیسے آپ سیکھ لیں اسی وقت تمہاری زندگی کا حصہ بن جائے. مطلب اگر آپ پری میڈیکل کر رہے ہیں اور سیکنڈ ایئر کے میڈیکل میں ہیں اور آپ کڈنی پر نوٹ لکھ رہے ہیں یا ہارٹ کی فنکشن پر نوٹ لکھ رہے ہیں تو یہ اپلائیڈ سائنسز نہیں ہے, کیونکہ یہ آپ نے فرسٹ ایئر کرنا ہے, آپ نے سیکنڈ ایئر کرنا ہے, آپ نے پھر میڈیکل سائنسز 5 سال پڑھنی ہے, پھر آپ نے 2 سال ہاؤس جاب کرنی ہے, اس کے بعد کہیں 5-6 سال تجربے کے بعد جا کے آپ ایک ہارٹ سرجن یا ہارٹ اسپیشلسٹ بن سکتے ہیں. تو اٹ از اے سائنس بٹ ناٹ اپلائیڈ سائنسز. ایسا کبھی سننے کو نہیں ملا کہ سیکنڈ ایئر کے بچوں نے کسی انسان کو اسٹریچر پہ لٹایا ہو اور ان کو چیرا ہو اور اس کا دل نکالا ہو اور پھر جا کے اس پہ تجربہ کیا ہو. آپ زیادہ سے زیادہ مینڈک کا آپریشن کر سکتے ہیں. آپ سمجھ رہے میری بات؟ تو یاد رکھو کہ یہ جو آپ جس ادارے میں بیٹھے ہوئے ہو, جس انسٹیٹیوشن میں آئے ہو, یہاں پر آپ اپلائیڈ سائنسز سیکھنے کے لیے آئے ہو. تو اپلائیڈ سائنسز سیکھنے کے لیے ڈیفرنٹ رویہ چاہیے. اپلائیڈ سائنسز انگلش لینگویج سیکھنے کے لیے ڈیفرنٹ ایٹیچیوڈ چاہیے. اس کے لیے لرننگ کا معیار مختلف ہوگا. اس کے لیے ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ استاد نے تم کو پڑھایا اور آپ نے جا کے کاپی میں نوٹ کیا اور کاپی گھر میں جا کے فریج کے اوپر رکھ کے بھول گئے. ایسا ہرگز نہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے کہ تمہیں جو چیز پڑھائی گئی وہ تم نے نوٹ کر لی اور 1 سال بعد کئی ٹیسٹ میں آ کر آپ نے نکال دی. اٹس ناٹ لائک دیٹ. اٹ از واٹ وی کال اپلائیڈ سائنسز. ہم جب بھی کسی ایک درسگاہ میں جاتے ہیں تو ہم وہی سوچ ساتھ لے کر آتے ہیں کہ بھئی بس صرف بیٹھو, سنو, نوٹ کرو اور کاپی گھر میں فریج کے اوپر رکھو یا ہاسٹل میں کسی چارپائی کے نیچے ڈال. تو کیپ دس تھنگ ان مائنڈ. دا فرسٹ اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ انگریزی زبان تمہیں کوئی سکھائے گا نہیں, کوئی ادارہ, کوئی فرد تم کو نہیں سکھائے گا. اٹس آل اباؤٹ یور بزنس, اٹس آل یور ریسپانسبلٹی. اف یو ٹیک یور ریسپانسبلٹی یو ول لرن اٹ. اف یو ڈونٹ ٹیک اٹ یور ریسپانسبلٹی یو ول ویسٹ یور ٹائم. آپ سیکھ لو گے ایک حد تک, میں مائٹ کین کوڈ وڈ شڈ تک, لیکن مطلب آپ آرگینک نیچرل انگریزی زبان کبھی بھی سیکھ نہیں پاؤ گے اگر آپ نے اس سیکھنے کے پروسیس کو اس طرح لے لیا جس طرح فزکس, کیمسٹری, بایولوجی یا میتھمیٹکس کو لے رہے ہیں, یا پھر جس طریقے سے اسکول, کالج اور یونیورسٹی میں ہماری اسسمنٹ کا پروسیس ہوتا ہے, یا پھر جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ سائیکل پر نوٹ لکھیں, سائیکل پر استاد خود چل کے آپ کو دکھائے کہ اس طرح چلتا ہے, اس میں یہ فنکشن ہے, اور اس پر نوٹ لکھے اور سائیکل کو ہاتھ لگانے نہیں دیا. تو دیٹ از ناٹ لائک دیٹ. آپ کو آج جو چیز پڑھائی گئی 1.5 گھنٹے کلاس کے بعد وہ تمہاری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے. یا پھر اگر آپ کی کمزوری ہے تو 1 دن 2 دن پریکٹس کر کے اگلے دن ہونا چاہیے. ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ چیز جائیں آرام سے اور وہ کسی کاپی یا رجسٹر کا حصہ بن جائیں.